نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص آیا تو صحابہ کرام چونکہ حضور کا بہت احترام کرتے تھے، وہ تو یوں بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، وہ تو سانس بھی احتیاط سے لیتے تھے۔ تو وہ شخص ملنے آیا، غریب آدمی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا اس نے ایک تو ادب دیکھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب کے سردار چونکہ مزاجوں کے بڑے سخت ہوتے تھے اور ان کے لہجوں کے اندر بڑی تلخی ہوتی تھی، اس نے وہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو کانپنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا کیوں کانپتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر جو اس سے کہا اور جو وہ بات رخ اختیار کر گئی وہ دور نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، تو ایک غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا۔ کیا انداز ہے، کیا امت کو عاجزی سکھائی۔ یہاں تو میرے عزیز گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، لوگ بھول جاتے۔ حضور نے عاجزی سکھائی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آفیسر بنایا ہے، کسی کو اس کے ماتحت بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو اس کا سوالی بنایا ہے، کسی کو عالم بنایا ہے، کسی کو اس کا شاگرد بنایا ہے۔ کچھ شیوخ ہیں، کچھ سالکین طریقت ہیں، لیکن یہ کوئی کسی مقام پر یہ بات نہ سمجھ لے کہ جناب فلاں آدمی مجھ سے حقیر ہے، یہ کمتر ہے، یہ تباہ کر دے گا بندے کو روحانی طور۔ خدا کے بندوں کو کمتر سمجھنا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ان لوگوں کو حقیر جاننا، کچھ فرق نہیں پڑتا مرتبے میں۔ مرتبہ انہی لوگوں کا بڑا ہوتا ہے جن کا دل بڑا ہوتا ہے، بڑے وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج بڑا ہوتا ہے، ظرف اور حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے وقت کے، تو آپ کو ایک غلام اور خادم دیا گیا تھا جو رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور ساری رات آپ کی خدمت میں رہتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، رات کو کوئی کام سرکاری چل رہا تھا، تو وہ خادم آپ کا سو گیا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو چراغ قریب جل رہا تھا وہ چراغ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے، خادم کو نہیں جگایا، اٹھ کے جا کے وہ چراغ ٹھیک کیا، واپس آئے تو ایک شخص پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور اس کو جگائیے، یہ غلام کس لیے؟ بہت مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں فلانے کو رکھا کیوں ہے، آخر پر وہ کس لیے ہے اگر آپ نہیں کرنا ہے تو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جناب یہ غلام کس لیے؟ کیا اللہ نے اپنے بندوں کو شان دی ہے، اللہ کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے او بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں جب اٹھ کے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ ٹھیک کر کے لوٹ آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنے مزاج میں عاجزی پیدا کی جائے، انکساری پیدا کی جائے، اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا جائے جو انسان کو انسان بھی رہنے دے اور محبت والا بھی رہنے دے، اور مسلمان کی جو خاص خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہونے دے۔